मौजूद ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब्ज़ सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम हम वतन में। मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, बहुत सी तरह के लीडर मौजूद हैं, लिहाजा ऐसी कोई सेट खसूसियात नहीं हैं जो कि तमाम लीडर्स में मौजूद हों। एक मौसर किस्म का जो रहनुमा होता है वो अपनी मुख्तलिफ ज़ाती खूबियों से और मुख्तलिफ हालात और चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने लोगों की मदद करता है। ऐसे ही लोगों में शामिल होते हैं हमारे बलूचिस्तान के अक़लियतों के वज़ीर हैं, एक बड़े ही मुअस्सर किस्म के लीडर हैं। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज वो मुझसे मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तो आइए उनके साथ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं इसमें आपने देखा कि जो बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनसे मतलब कि अक़लियतों की जो बड़ी दिल आज़ारी हो रही है और दिल आज़ारी होती भी है, लेकिन इसमें जो है जो हमारे साथ रहने वाले जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनकी भी दिल आज़ारी होती है कोई ऐसे वाक़यात जब होते हैं। तो इस ऐसे हालात में इन सारे हालात को आप किस तरह देखते हैं? जी, हमने इन मामला में बोल्ड स्टेप लिए। आप मेरी फेसबुक पर आप देखें कि एक दिन असेंबली में कोई तरह से चल रहा था तो वहाँ पर हमारे एक मौजूद रुकन ने कहा कि हिंदू जाए भाड़ में। अच्छा, पर मैंने सख्त एक्शन लिया और उन्हें कहा कि हम क्या में पाकिस्तान से चले थे, चाहे हिंदू हो क्रिश्चियन जो भी हो, हम इतने मुहिब वतन हैं जितने आप हैं और आप इस तरह से कहकर हमारी तौहीन कर रहे हैं। मैंने हुकूमत में होते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। तो वो फिर उन्होंने मैंने स्पीकर साहब को कहा कि मैं हमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और फिर वो आए मुझसे माफ़ी मांगी। इसी तरह से एक दफ़ा इन्होंने कोई हमारे अपोजिशन थे तो किसी चीज़ को उन्होंने कहा कि ये जो है सिखा शाही नहीं, सिखों की भाषा नहीं, सिखों के खिलाफ उन्होंने कहा था। तो उस पर भी मैंने सख्त एक्शन लिया और अल्फाज जब्त करवा दिए। उस रुकन ने मुझसे माफ़ी मांगी। इसी तरह से के मौके पर एक हमारे मौलवी हज़रात ने मैंने जब कहा कि मैं स्पीकर साहब आपके तवज्जुह से तमाम क्रिश्चियन बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ, तो हमारे एक मौलवी हज़रात खड़े थे, उन्होंने कहा कि हम मुबारकबाद ये है। मैंने कहा इस देश से हम नहीं पढ़ते, हम जब आप ईद पर मुबारकबाद देते हैं तो हमें भी चाहिए कि आप हमारी ईदों पर भी मुबारकबाद दें, ठीक है। और हमें जो है ना आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्या है क्या नहीं। मैंने वो भी बोल दी वहाँ पर कहा। इस तरह से हमने हमेशा जो तहरीर और तकरीर की आज़ादी है उसका हमने वो लिया है और हमने पूरी दुनिया को बताया है कि जी हम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। किसी किस्म का अगर कोई इस तरह से कोई करता है तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दूसरे कुलीग का, जो हमारे एमपी हजरात हैं या जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमेशा इस सिलसिले में अगर किसी ने इस तरह की कोई गुस्ताखी या इस तरह की कोई गलत कमेंट किए तो वो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान का, तो उन्होंने भी इस चीज में कभी भी इस तरह की कोई ये मजहबी हवाले से तो तमाम ऐवान बशमूल वज़ीर आला ने अक़लियती बिरादरी का साथ दिया है। जी डॉक्टर साहब, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप मतलब माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और माइनॉरिटी के आप वजीर हैं, क्योंकि देखते हैं कि हम माइनॉरिटी का या वो जो मजहबी अमूर का अलग से वजीर होता है, तो आप अभी जब वजीर हैं तो इस वक्त जो है बलूचिस्तान में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए किन मंसूबों पर काम हो रहा है? ये मुलाजमतों के लिए जो कोटा है और ये इस पर क्या अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है तो हमने जिस तरह से जैसे ही आए तो मैंने महसूस किया कि हमारा एक महकमा होता था मजहबी अमूर। मजहबी अमूर में एक अक़लियती अमूर भी शामिल था और उसको उस महकमे को एक कलरक चला रहा होता था, एक डेस्क थी जहाँ पर कलरक इंचार्ज था। तो हमने आकर ये महसूस किया कि ये तो बहुत ज्यादा नाजायज़ी है कि बलूचिस्तान में काफी तादाद में अक़लियतें और वहाँ महकमा नहीं है उनकी फलाह बहबूद के हवाले से या उनके मजहबी त्योहारों के हवाले से या उन्हीं दूसरी मजहबी चीजों के हवाले से
تو ہم نے آ کر نواب جام کمال خان کو میں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے میری ریکویسٹ پر ایک فل فلیج محکمہ قائم کر دیا اقلیتی امور کے حوالے سے. جی. تو اقلیتی امور کے حوالے سے جیسے محکمہ قائم ہوا، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے جس طرح سے آپ نے کہا فلاح بہبود کے لیے اقلیتوں کی فلاح بہبود، جس طرح سے اقلیتوں کی اگر بیوہ ہیں یا بچے ہیں یا یتیم ہیں، یا جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپ، یا دوسرے نیڈی پرسن ہیں ان کے حوالے سے صرف 1 کروڑ روپے کا بجٹ تھا. جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تو وہ پر پرسن جا کر 25 روپے بنتا تھا. جب میں نے سی ایم بلوچستان کے گوشت گزار کیا کہ جی یہ تو پیمنٹ ہے، تو انہیں بھی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے سے صرف 1 کروڑ، اور وہ بھی 1 کروڑ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا تھا. جی. تو سی ایم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کی کیا تجویز ہے. میں نے انہیں کہا کہ جی یہ کم از کم 10 کروڑ تو ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 10 کروڑ نہیں، دنیش کمار سے 20 کروڑ ہونا چاہیے. انہوں نے مہربانی کی اور ہمیں 20 کروڑ کا گرانٹ میں صرف گرانٹ میں منظور کر دیا. اور آپ کو بہت حیرانگی ہوگی بلکہ خوشی کی بات ہوگی کہ آپ ہماری جو پی ایس ڈی کی بک ہے، جو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیموں کی بک ہے، وہ اٹھا کر دیکھیں گے اس میں کوئی 2 ارب روپے کی ترقیاتی کاموں مختص کیے جن میں مندر، چرچز، گریو یارڈ اور شمشان گھاٹوں کے لیے 2 ارب روپے کے، جس کی مثال پورے پاکستان کی ہسٹری میں اور پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں نہیں ملتی جو آپ کو بلوچستان میں ملے گی. یہاں پر بلوچستان میں ہم یہاں کی پاپولیشن کا صرف 1.5% ہے، مگر ہمیں 2 ارب روپے کی خطی رقم، وہ 20 کروڑ کے علاوہ 2 ارب کی خطی رقم ملی ہے. یہ میں صرف زبانی دعوے نہیں کرتا ہوں، آپ پی ایس ڈی کی بک دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ باقاعدگی سے ریفلیکٹڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کام بھی کیا ملازمتوں پہ جو ہے کوٹا، اس کے یہ جو بہت سارے لیڈران سے میری بات ہوئی ہے مائنورٹیز کے، تو وہ اس کے مطلب خلاف ہیں اس کے. وہ کہتے ہیں کوٹا نہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے تاکہ میرٹ پہ ہمارے نوجوان آئیں. ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو میرٹ پہ آتے ہیں. آپ اس کے لیے کیا نوجوانوں کے لیے کوئی موٹیویشنل کوئی میسج آپ کیا دینا پسند کریں گے؟ دیکھیں یہ جو ریزرو کوٹا ہے، ریزرو کوٹا کو آپ اس میں وہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس میں کوئی میرٹ پر نہیں آ سکتا. ہمارے یہاں بلوچستان میں ہے کہ اگر کوئی بچہ میرٹ پر ہے تو اس کو میرٹ پر لایا جاتا ہے. یہ تو ہمارا ریزرو ایک اضافی ایک بونس ہے ہمیں، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا نظام اس طرح سے تھا، اس طرح سے آپ کہہ سکتے کرپٹ ہے کہ یہاں پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ہمارے جو جیسے کرسچن کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، یا ہمارے پاس بالمی کمیونٹی بھی ہے، سکھ کمیونٹی، وہ بیچارے غریب تھے. جو گورنمنٹ ملازموں کی بندر بانٹ ہوتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ 100% مسلم آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو 5% کوٹا رکھنے کا انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ جی 5% آپ نے منورٹی کا رکھنا ہے اینی آف. تو اس سے فائدہ تھا. اس سے ہمارے لوگوں کو جو غریب، جو دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر کلاس 4 میں جو نچلی ملازمتیں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جی چوکیدار ہوا، کہیں نرسنگ ارتلی ہوا، کہیں نرسنگ، اس طرح سے گریڈ 1 سے لے کر 15 گریڈ تک کی ملازمتوں میں. پھر ان کا ہم نے یہاں جیسے ہم بلوچستان اسمبلی میں آئے تو ہم نے ایک بات محسوس کی کہ جی یہ جو 5% کوٹا ریزرو ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے آفیسر کیا کرتے تھے کہ جی اشتہار میں تو دے دیتے تھے کہ جی 5% کوٹا مختص ہے. جب آتی تھی، جب انٹرویو وغیرہ آتے تھے یا اپلیکیشن آتے تھے تو وہ کہتے تھے جی یہ کرائٹیریا پر نہیں اتر رہا ہے، اس لیے ہم نے مجبوراً مسلم سے لے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ان کے یہ بھی ہم بند باندھ دیتے ہیں. تو ہم نے آتے ہی ایک ریزولوشن لائی، قرارداد لائی اسمبلی میں کہ جی اگر اقلیتی برادری کا کوئی کوالیفائی نہیں کر رہا 5% کوٹا پر تو وہ سیٹ خالی جائے گی، اس پر کوئی مسلم بھرتی نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. اس پر ری ایڈورٹائز کرنی پڑے گی، 10 دفعہ ری ایڈورٹائز کرنی پڑے گی. جب تک کوئی اقلیت اس پر نہیں آتا اس پر کوئی مسلم نہیں. ہم نے اس کو پروٹیکٹ کر دیا. اب ان کی مجبوری ہے کہ وہ اقلیت کو ہی اس پوسٹ پر اپائنٹ کریں گے، ورنہ مسلم کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے قانونی قدغن لگا دی، ان کا ایک رستہ بند کر دیا. جہاں تک بات ہے میرٹ کی، تو ہمارے پاس کافی، اب آپ دیکھیں ہمارے نامور ڈاکٹر ہیں جو اپنے میرٹ پر آئے ہیں جو میڈیکل کالجز سے، اور انہوں نے
اپنا پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کر کے بہت زیادہ تعداد ہے. بہت ہے ہمارے یہاں پر انجینئر ہیں نام والے, ہمارے کافی مطلب اس طرح سے ہیں, بہت بہترین ہے. ہمارے جو منورٹی کے لوگ ہیں کسی سے کم نہیں ہے, بلکہ ہمیں تو بہت دفعہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے لوگ بڑے ذہین ہیں. بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری مسیح کمیونٹی کی کتنی قربانیاں ہیں تعلیم کے سلسلے میں, ہیلتھ کے سلسلے میں, بہت زیادہ ہے. اگر ہندو کمیونٹی کی دیکھا جائے تو بلوچستان کی اکانومی میں ان کا بہت بڑا شیئر ہے. آپ دیکھیں کہ ہر شہر میں انہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے, اور اس طرح سے کاروبار کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے لوگ بلوچستان کی ہندو برادری کا نام سن کر ان کو کروڑوں روپے کے قرضے دیتے ہیں کہ جی ہمارے نہیں جائیں گے. بالکل یہ مطلب ڈگنیٹی کی بات ہے. تو اس سے تو یہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے جو بھی ہمارے یہاں نواب سردار جو بھی آتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں پروٹیکٹ کیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو مرکزی حکومت کی طرف اگر آپ نظر دوڑاتے ہیں, سیاسی جو اس وقت ہمارا جو منظر ہے ملک کا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں جو ہے یہ ایک کشمکش چل رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ ایسی صورتحال میں جو حکومت ہے وہ عوام کے جو خدمت کے کام ہیں ان پر پوری توجہ نہیں دے رہی یا نہیں دے سک رہی؟ دیکھیں جی, یہ ہمارے ملک میں یہ کلچر ہمیشہ وہ ہوا ہے کہ جو ہارتا ہے تو وہ اس طرح کے وہ کرتے رہتے ہیں. تو یقیناً پاکستان کے اکانومی پر, پاکستان کے امن امان پر, کافی چیزوں پر جو پاکستان میں اب جو ایک مصیبت کا دور چل رہا ہے کورونا کے حوالے سے, جی تو اس میں ان چیزوں سے تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی خدمت نہیں ہے, یہ ملک کے خلاف ہے. اگر دیکھیں احتجاج کرنا, ہر چیز کرنا ایک جمہوری حق ہے. اگر ایک مطلب ایک دائرے میں رہ کر کیا جائے تو اس پر کوئی بھی قدم نہیں لگائی جا سکتی, اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ ان کو روکا جائے. مگر اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے مجموعے اکٹھے کرو گے اور اس طرح سے وہ کورونا کو دعوت دو گے تو یہ میرے خیال میں ملک کو قوم کے ساتھ دیکھیں نا, جلسوں میں جو ہے لوگ جو ہے وہ بالکل آ رہے ہیں, دڑا دڑ آ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو آپ کے ملک کی ترقی کا جو انحصار ہے تعلیم ہے, اس کے بغیر تو کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ اسکول اور وہ سارے بند ہیں. تو اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ جی دیکھیں, جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہم کیونکہ ہم سے کافی لوگ یہ کہتے ہیں, جو بچوں کے والدین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اتنی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ کس طرح سے اسکولوں کو کھول رہے ہیں. تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ تعلیم کا ضیاع ہو نا, مگر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بچوں کی صحت پر کوئی اثر پڑے. اس حوالے سے کوئی ہمیں خوشی نہیں. دیکھیں گورنمنٹ کو اس چیز کی خوشی نہیں, گورنمنٹ تو تمام تنخواہیں دے رہی ہے, تمام اسکول کے اخراجات دے رہی ہے, ہر چیز دے رہی نا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دے رہی ہو اور اسکول کو فنڈ نہ دے رہے ہو, پھر تو کوئی بات اس طرح کی ہو کہ بھائی گورنمنٹ. کوئٹہ میں تو ابھی جو آپ کو سردیوں میں تو اسکول بند ہوتے ہیں. یہ پنجاب کے حوالے سے, میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں جو بند ہیں, تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا, آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں, تو کیا یہ کرونا ہے اس وقت؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کرونا نہیں ہے, اور یہ اس کی ویکسین سے متعلق بھی کچھ تھوڑا سا بتائیے, یہ ویکسین کی کہاں تک یہ حقائق کیا ہے؟ کرسٹوفر صاحب جو کہتے ہیں نا کہ کرونا نہیں ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. اچھا, کرونا ایک حقیقت ہے. اچھا, اور کرونا کو اگر آپ اس طرح سے جان بوجھ کر اگر آپ اگنور کرو گے تو کرونا آپ کی جان لے سکتی. آج ہماری ایک بہت ہی عزیز ہماری بہت ہی کلثوم پروین صاحبہ سینیٹر تھی کوئٹہ سے, ان کا انتقال ہو گیا ہے کرونا سے. ٹھیک ہے, اور میں کرونا کا خود وکٹم رہا ہوں. اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں, جب ہمارے یہاں کرونا کی شروعات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ زائرین ہمارے ایران سے آ رہے تھے وہاں سے, تو کہا گیا کہ زائرین جو ہے وہ, مگر یہ جھوٹ تھا کیونکہ میں وہاں پر ایران بارڈر پر خود گیا تھا ان کو ریسیو کرنے. ہم نے انہیں کوارنٹائن کیا ہوا تھا, پھر ہم 14 دن کے بعد ان کے ٹیسٹ کر کے ہم نے پورے ملک میں بھیجا. ان کی وجہ سے وہ نہیں ہوا تھا. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک کلی حقیقت ہے کہ کرونا کا وجود ہے, اور مجھے خود کرونا لگ چکا ہے. مجھے پتا ہے کہ کیا اس کی تکلیف ہوتی ہے. میرے سامنے ہمارے ایک ایم پی اے صاحب سے اس کرونا میں ان کی ہلاکت ہوئی,
एक हमारी सेनेटर साहब आए, उनकी हलाकत हुई। मतलब हमारे सामने बहुत से केस हैं जो कोरोना की वजह से हुए हैं। तो इस तरह से अगर ये कहना कि कोरोना नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही व्याप्ति की बात है। जहाँ तक आपने कहा पंजाब और सिंध में, बिल्कुल मुझे भी महसूस हो रहा है कि एजुकेशन का ये नहीं होना चाहिए, मगर क्या करें, मजबूरी है। अगर खुदा न खास्ता कल इसी तरह से, अब आप देखें, हमने पहले स्कूल खोले थे, स्कूलों में तो फासला रखा था, मगर वो जो जिस बस सर्विस से या ये मिनी वगैरह से स्टूडेंट जाते थे स्कूलों में, वहाँ पर उनको बिल्कुल इकट्ठे बिठाया हुआ जाता था। एसओपी को फॉलो नहीं कर सकते, एसओपी को फॉलो नहीं किया जाता। तो ये मजबूरन एकदम, अब भी अगर हमारे स्कूल, हमारे यहाँ कोई इस तरह से एक शऊर आ जाए और नाजायज फायदा ना उठाए, इस तरह से अगर एसओपी फॉलो करें, तो मैं कहता हूँ कि स्कूल खोलने में हर्ज नहीं, मगर क्योंकि हमारी कौम या हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं या हमारे जो टीचर्स हैं, इन चीजों पर अमल दरामद नहीं करें तो हुकूमत को ये। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का भी क्या ताज़ा सूरत हाल क्या है? वैक्सीन कब आ रही है पाकिस्तान में? उधर तो दूसरे मुल्कों में तो शुरू भी हो गई है, लोगों को लग रही है वैक्सीन। जी देखो, वो जो जहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अभी शुरू हुई है, वो कह रहे हैं कि जी ये वहाँ पर भी 1 साल तक ये वैक्सीनेशन चलेगी। तो हमें उम्मीद है कि हमें जो वैक्सीनेशन, हमें जो यहाँ पर ब्रीफिंग दी है, मार्च के महीने से इंशाल्लाह यहाँ पर भी आ जाएगी। और वो सिर्फ एक नहीं होगी, चाइना से भी आ रही है, रशिया से भी आ रही है और यूरोप से भी आ रही है। अच्छा जी, और डॉक्टर साहब बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया है। और कोई खास बात, आप कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तानी कौम के लिए ऐसी सूरत हाल में जब ये सारे मसाइल मसले हैं, तो आप कोई पैगाम देना चाहें तो आप दें। मैं पाकिस्तानी अवाम को यही पैगाम दूंगा कि खुदारा कोरोना को एक हकीकत जाने, और इससे जितने भी जो भी हुकूमत की जाने से जो मेयर लिए जा रहे हैं या जो आपको एहतियाती तदाबीर का कहा जा रहा है, उस पर आप अमल दरामद करें। अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने गाँव को, अपने सूबे को और अपने मुल्क को इस वबा से महफूज रखें। यही मेरा पैगाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।